There are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. میرے پاس ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوئی خبر نہیں ہے. اپنی آئیڈیالوجی وہ ٹی ٹی پی والی چھوڑ کر پاکستان کے آئین کی پابندی کرنے کے اعتبار سے آنا چاہیں تو حکومت سوچ سکتی ہے کہ کوئی معافی کا ڈکلیریشن کرے. جو حکومت کے وزراء نے اس ملک میں ڈاکے ڈالے ہیں آپ ان پر سوال نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پاکستانیوں کی 700 آف شور کمپنیوں میں بیرون ملک پڑے اربوں ڈالر اگر پاکستان میں انویسٹ ہو جاتے انڈسٹریز میں یا کسی اور کام میں تو یہاں بہت سارے نوجوانوں کو روزگار مل جاتا. اگر یہاں انویسٹ نہ بھی ہوتے، ہمارے بینکوں میں پڑے رہتے تو پھر ڈالر پر اتنا پریشر نہ آتا. اچھی بات ہے، وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ تحقیقات کا حکم دیا، ایک سیل بھی قائم کر دیا ہے. اس سیل کے حوالے سے ابھی تنازع ہے لیکن ہوپ فلی وہ بھی حل ہو جائے گا. شکر ہے اس دفعہ گلاب اور شاہین طوفانوں کی بارش نے کراچی میں وہ ہمیں ویژولز نہیں دیکھنے پڑے جو پچھلے سال ہم دیکھتے رہے. دوسرے ہی دن کراچی کی سڑکیں صاف ہو گئی تھیں. شکر ہے وزیر اعظم عمران خان کراچی گئے اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ مسائل کا حل نکالا جا سکے. اگر یہی سپیرٹ رہ جائے کوآپریشن کی، ہم آہنگی کی، تعاون کی، تو پھر ہم بڑے بڑے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. گو کہ پارلیمنٹ میں اب جوائنٹ سیشن کے لیے قومی اسمبلی سے ایک قرارداد آ گئی، لیکن بہرحال اس کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، تب جا کر الیکشن کو شفاف اور ایکسیپٹیبل ہم بنا سکیں گے. نیب قوانین کے حوالے سے بھی یہی بات ہے. اسپرٹ اگر ہے تعاون کی، ہم آہنگی کی، تو اس کو تھوڑا سا سپریڈ کرنا چاہیے. کراچی سے اسلام آباد تک اس کو آنا چاہیے. اہم موضوعات پر آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. آپ ہمیشہ سوشل سیکٹر میں پاکستان کو لیڈ کرتے ہیں. جو ملک کے بنیادی مسائل ہیں آپ کی نہ صرف ان پہ نظر ہوتی ہے بلکہ آپ اس کو سٹیئر کرتے ہیں. اکتوبر کے مہینے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے پچھلے سال بھی آپ نے باقاعدہ اس مہینے بڑی مہم چلائی، اویئرنیس آئی، لوگ اس سال بھی بات کر رہے ہیں. آپ کی اس سال کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب پہلے سال جب ہم آئے تھے تو ستمبر میں الیکٹ ہو کر آیا تھا اور اکتوبر کے اندر یہ مہینہ تھا، تو ہم نے مسز الوی کو یہی کہا کہ ایک دن ہے 8 اکتوبر، اس کے اندر بریسٹ کینسر ڈے ہوتا ہے. تو ان کا امیڈیٹ ریئیکشن یہ تھا کہ ایک دن میں کیا ہوگا، اس کو ذرا سا پھیلانا چاہیے. تو جب سے یہ پروجیکٹ انہی کا ہے اور میں ان کی مدد کرتا ہوں، کیونکہ جو عورت کا پیشن ہو سکتا ہے ان چیزوں میں شاید وہ مرد کا نہ ہو سکے. اس کی سمپل چیز آپ کے ذریعے میں بتاؤں، بڑی سمپل چیز ہے. اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بریسٹ کینسر پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ خواتین کو ہر سال ڈائگنوز ہوتا ہے. 1 لاکھ. اس کی وجوہات کا زیادہ اتنا پتہ نہیں ہے، مگر اگر ڈائگنوسس کے پہلے چند مہینوں کے اندر یا جلدی ڈائگنوز ہو جائے تو یہ 98% علاج ہو جاتا ہے. پاکستان میں دیر سے پتہ چلتا ہے. اچھا، اب اس کے سمپٹمز کیا ہیں؟ بہت دنوں تک کوئی چھوٹی سی گلٹی بنتی رہتی ہے، جس میں اگر اس کیفیت میں، چھوٹی سی گلٹی کی کیفیت میں اگر عورت سیلف ڈائگنوز کر لے تو کم سے کم اس کا پتہ چل جائے اور پھر اس کا علاج ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ سیلف ڈائگنوز کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، آگہی نہیں ہے. کون آدمی ہے جو کہے گا میں روزانہ اپنے پٹھوں کو ذرا سا دیکھوں، ٹھیک ہے نا، یا ہر تیسرے مہینے دیکھوں کہ کوئی گلٹی تو نہیں ہے. تو لہٰذا یہ صرف لوگوں کو بتانا ہے کہ 50% خواتین جلدی ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ صحیح وقت پر ڈائگنوز نہیں ہوا. تو ایک بھی جان ہم بچا لیں، جلدی پتہ چل جائے، تو یہ صرف کیفیت آگہی کی ہے کہ اپنی ماں و بہنوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ مہینے میں 1 مرتبہ خود چھاتی کا معائنہ کر لیں اور کوئی چیز، کوئی گلٹی محسوس ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. سارا پروگرام بس یہی ہے. خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی، حق وراثت پہ آپ نے بڑی کیمپین چلائی، قانون بھی اب بن گیا، لیکن عمل درآمد ہوگا اسی سپرٹ کے ساتھ جس سپرٹ کے ساتھ آپ نے ایفرٹ کی پارلیمنٹ میں لا پاس ہوا. دیکھیے، عمل درآمد ہوگا ایک تو پہلے قانون ہو، مگر سنو میرے بھائی، اللہ کا قانون تو 1400 سال سے ہے نا. بالکل.
مگر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے قانون میں ہمیشہ سے یہ وراثت کا قانون موجود تھا، یعنی سنیوں کو جو وراثت کے طریقے ہیں اس کے اعتبار سے ہو جاتا ہے انٹرپریٹیشن سے، شیعوں کی وراثت کے انٹرپریٹیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی قرآن اور سنہ کے اعتبار سے۔ اچھا، قانون موجود ہے اللہ کا، مگر یہاں امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ کلچر کے اندر یہ بات آ گئی، ساری دنیا کے کلچر کے اندر یہ بات تھی۔ اسلام تو 1400-1500 سال پہلے اللہ نے قانون بنا دیا، مگر ساری دنیا میں عورت کی کوئی وراثت نہیں رہی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 20ویں صدی کی دہائی میں 1904 یا 5 تک برطانیہ کا قانون یہ تھا کہ عورت اپنے مرد کی جائیداد ہے، عورت کی جائیداد اس کے مرد کی جائیداد ہے، عورت نے اگر کچھ اس کو مل بھی گیا کہیں سے وہ بھی اس کے مرد کی جائیداد ہے، تو عورت کا کوئی مقام ویسے نہیں تھا۔ اگر اس نے کچھ کما لیا وہ بھی اس کے مرد کا ہے۔ یہ 1904 یا 5 تک یہ کیفیت انگلینڈ میں تھی، ساری دنیا میں یہ کیفیت تھی۔ ہم نے بھی وہ جو زوال ہوتا ہے نا معاشروں کا، اس میں ہم نے بھی وہ اڈاپٹ کر لی۔ انڈیا کے اندر بھی یہی رہا، مسلمانوں کے اندر بھی یہی ہو گیا۔ تو وراثت یہاں دی نہیں جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں شادی کر دی، پیسہ دے دیا، جائز دے دیا، پراپرٹی میں وراثت نہیں ہے نا۔ اچھا، کسی موقع پر ہم نے دے دیا۔ پھر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جب پتا چلتا ہے کہ ہبہ یعنی گفٹ بھائی بہن کس کو کرتے ہیں، پاکستان کے اندر صرف بہنیں ہی ہیں جو بھائیوں کو گفٹ کر رہی ہوتی ہیں، بھائی نہیں ہیں ایسے بڑے۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑی کیمپین میں چلا ہی رہا ہوں، اور اس کے اندر بھی موٹیویٹر جو ہیں وہ مسز الوی ہیں کہ موٹیویٹر ہیں۔ قانون بن گیا ہے، دوبارہ امپلیمنٹ کیسے کیا جائے۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے بڑا اچھا ایک فیصلہ بھی دیا کہ کوئی عورت ہبہ نہیں کر سکتی جب تک پراپرٹی اس کے نام ٹرانسفر نہ ہو۔ اچھا، فرق یہ پڑتا ہے جب پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے تو عورت ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، ان کو احساس ہوگا کہ پراپرٹی ہے کیا۔ یہ جذبات میں اور محبت میں بھائی کے نام ہبہ کرنے والی کیفیت نہیں ہے۔ تو یہ اچھے فیصلے آ رہے ہیں میرا خیال، مگر معاشرہ کرے گا۔ دیکھو امپلیمنٹیشن گھر گھر میں ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے۔ اگر عورت خاموش ہو جائے، آئے نہیں کورٹ میں، تو بھی کیا ہوگا؟ تو لہذا وفاقی محتسب جو ہیں ہراسمنٹ کے، یہ قانون ان کو بھی طاقت دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایک اور مزیدار قانون ہے اس کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہوا کہ وراثت کی پراپرٹی آپ کو نہیں مل رہی تو یہ دلوائیں گے۔ دوسرا یہ ہوا کہ کوئی عورت جس کی پراپرٹی پر کوئی قابض ہو، وہ بھی وفاقی محتسب، اور محتسبین پروونشل بھی ہیں، محتسبین کے طاقت میں آ گیا کہ عورت کی پراپرٹی کو انکروچمنٹ سے خالی کر دیں۔ تو اچھے دیکھو، عورت کو فائنینشلی امپاور نہیں کریں گے، طاقت نہیں دیں گے تو باقی سب بیکار چیزیں۔ ہم ایسیٹس کی بات کرتے ہیں، پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے آف شور کمپنیز کے حوالے سے۔ آپ کا نام تو نہیں آیا نا؟ نہیں جی نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جن کا نام رہ گیا وہ پریشان ہے۔ 700 کمپنیوں میں اربوں ڈالر پاکستانیوں کا پیسہ۔ وزیر اعظم صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ہے تو پاکستانیوں کا پیسہ۔ اچھا، یہ ذرا سا فرق، 2-3 فرق کر لوں، کیونکہ بحث جو ہے نا ٹیلی ویژن پر عجیب انداز سے ہوتی ہے حقیقت سے ہٹ کر۔ اول تو یہ کہ یہ آف شور کمپنیز کی ایگزسٹنس کی اطلاع ملی ہے آپ کو اور ہم کو، کہ اس کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، ایک بات۔ اس کے ساتھ اکاؤنٹس کے اوپر ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی کہ کتنا پیسہ تھا، 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ آف شور کمپنی بالکل ایک چاقو کی طرح ہے نا، کہ چاقو ترکاری کاٹنے کے لیے استعمال ہو جائے، شیو کرنے کے لیے ہو یا گردن کاٹنے کے لیے استعمال ہو۔ تو اصل میں، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شبہ نہیں تھا اس بات کو کہنے میں، پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ آف شور کمپنی بذات خود گناہ نہیں ہے، اس کا پیسہ، اس کے اندر پیسہ جائیدادیں خریدنے کے لیے آیا، وہ کہاں سے آیا؟ یو سی دا سورس آف انکم۔ اچھا، آف شور کمپنی اگر بنائی، پہلی بات ایک تو یہ کہ سورس آف انکم پتا چلے، پیسہ کدھر گیا، کہاں سے آیا۔ دوسرے یہ کہ آیا وہ کمپنی اور اس کا پیسہ ڈکلیئرڈ تھے، اور پیسہ امپورٹنٹ ہے، کمپنی کے ساتھ ساتھ پیسہ امپورٹنٹ ہے کہ پیسہ اس میں تھا، یہ صرف ایک اسکیلیٹن تھا، کبھی استعمال نہیں ہوا۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بنائی ضرور کیونکہ ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کرنا چاہتے تھے، مگر وہ کرسٹلائز نہیں ہوا، تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ مگر پرائم منسٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ کمائی اگر حلال بھی تھا، پیسہ لیگل تھا،
पैसा था तो पाकिस्तान का पैसा बाहर चला गया, वहाँ पड़ा रहा, वो उनके इस्तेमाल में तो आया होगा, मुल्क को क्या फायदा हुआ? कमाया हुआ तो अंदर से था। देखिए, ये तो पाकिस्तान ने अपने कवानीन के अंदर ये भी इसकी भी इजाजत दी होगी कि लोग पैसा बाहर ले जाएं, मगर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात की है कि अगर मेरा पैसा चोरी होकर बाहर गया, ये तो जुल्म है, चोरी होकर बाहर गया। फिर बाकी ये कि पैसा हलाल की कमाई का था, वो बाहर किसी ने इन्वेस्ट किया, वो बात की चीज, वो तो पहला पैसा उसका था, ये मुल्क का कानून क्या कहता है। मगर चोरी तो कोई किसी मुल्क का कानून इजाजत नहीं देता। और मुझे अफसोस है, सारी दुनिया इस पर खुश रही है, सारी वेस्टर्न वर्ल्ड इस पर बनी है। चोरी का पैसा हिंदुस्तान से कितना गया, अगर आपको पढ़ना हो तो विलियम डैलरिपल ने लिखा, सारों ने लिखा कि सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता खित्ता उस जमाने में 200 साल पहले वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का खित्ता था। कितना चोरी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए 20% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा था ये, है ना? तो वो गया, अच्छा वो गया, वो जमाने में गया, लूट मार करके जनाब वो पीकॉक थ्रोन से वो कोहिनूर ले गए और बहुत कुछ ले गए, आप तारीख पढ़िए। अच्छा जी, मगर उसके बाद भी इन अदवार के अंदर सारी मगरिब ने आंखें बंद रखी, दुनिया का लूट मार का पैसा टैक्स हेवन्स में जाता रहा। स्विट्जरलैंड, आप जर्सी आइलैंड्स, आप केमन आइलैंड्स, आप ये सारे जो है ना, जो है पनामा, एग्जैक्टली। तो ये सारे ये जुल्म है। अच्छा, और ये आंखें नीचे रहे, अब उनको जब चुभन हुई है ना कहीं ना कहीं कि जी उनके भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, फेसबुक और फलाना, ये भी अपनी कंपनी को सेंटर कर लेती हैं, जैसे आइसलैंड में कि वहाँ टैक्स नहीं है, लिहाजा सारा पैसा वहाँ टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो अब दुनिया कहती है कि जी पकड़ो, तो हमें तो लूट लिया, लिहाजा हमारे यहाँ जो लूटने में शामिल थे, जो उसी फॉर्मूले पर जिन्होंने अपना पैसा चोरी चोरी का पैसा, अपना नहीं, चोरी का, मेरा पैसा जो बाहर ले गए, उनकी पकड़ धकड़ तो होनी चाहिए, बट ट्रेल इसका मिलना जरूरी है जनाब। और लोग ये बताएं कि मेरा ये पैसा आया कहाँ से। मुझे ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक सेल बनाया है। मैं जरूर सदर साहब की तवज्जो इस जानिब मबदूल कराऊंगा कि क्या वाकई इस सेल से तहकीकात हो सकती हैं, चूंकि सदर साहब बहुत सारे इन मराइल को देखते रहे हैं, पहले भी पाकिस्तान में ऐसे केसेज आए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। प्रेसिडेंट साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया और अच्छा, मुझे खुशी हुई आपने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए। अब जो मैकेनिज्म यहाँ पर एक अभी प्रपोज किया गया है, वज़ीर आज़म साहब ने एक सेल बनाया है, अपोजिशन खास तौर पर वो एक परसेप्शन बना रही है कि इससे तहकीकात किसी जानिब किसी डायरेक्शन में जा नहीं सकती। पनामा के हवाले से देखा जाए तो JIT बनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक मॉनिटरिंग बेंच बना था, प्रेसिडेंट्स तो हैं हमारे पास इस हद तक तहकीकात को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि तहकीकात जब भी हो तो एक्सेप्टेबल होना बेइंतहा जरूरी है ताकि पब्लिक कंजम्पशन में आए। अच्छा, एक तहकीकाती इदारा है नैब, जो मुख्तलिफ चीजों की तहकीकात के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करता है। FIA के जरिए हो सकती है, नैब के जरिए हो सकती है, कोई थर्ड इस बात का इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अच्छा है ना, तहकीकात के लिए। मगर कमीशन आम तौर पर टूथलेस टाइप का कमीशन होता है, अनलेस सुप्रीम कोर्ट कभी कोई कमीशन बनाती है तो उनको कहती है कि जी इसको वो अख्तियारात हैं जो एक जुडिशरी के वगैरह वगैरह। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। मैं समझता हूँ कि ये फैसला हुकूमत के करने का है, मगर ये बिल और प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने देखा ये कि चंद घंटों के अंदर उनका रिएक्शन आ गया, क्योंकि बड़ा शोर मच रहा था कि भाई पता नहीं किस किस के नाम होंगे, मगर जो क्लियर होगा, जिसको मुझे तो मालूम है ना कि मेरी कोई कंपनी नहीं है मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, तो प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम है कि उनकी नहीं थी। उनकी कंपनी के हवाले से एक पनामा के अंदर उनकी किसी कंपनी का नाम आया था, जो उन्होंने कहा कि कभी उसमें एक पैसा नहीं गया, है ना। तो लिहाजा मैं वो डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ कि जो जैसे एक बजाते खुद ऑफशोर कंपनी गुनाह नहीं है, ठीक है, अगर लीगली बनी हो है और उसके अंदर हलाल का पैसा गया हो किसी मकसद से और डिस्क्लोज हो। अगर उसमें पैसा नहीं गया तो बेकार है,
بنا لی کسی نے. اگر اس میں پیسہ گیا تو کون سا پیسہ گیا؟ دیکھو سورس آف انکم چاہے وہ کوئی اپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی جائیداد ہو باہر کی, چاہے وہ اپارٹمنٹ یا کوئی جائیداد ہو پاکستان کی, نیب کا قانون اور دنیا کا حضرت عمر کا قانون یہ ہے کہ کوئی اگر سوال کر لے کہ یہ آیا کہاں سے, چادر کہاں سے آئی تھی, بس اس کا ثبوت دینا اس آدمی کا فرض ہے. سو ثبوت دینا فرض بنے گا اس کیس میں بھی جب تحقیقات ہوں گی. کیونکہ دیکھو قانون تو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے نا, کہ یعنی باقی اگر کوئی کرمنل کیس ہو جائے اس کے اندر یہ پریزمپشن ہے کہ آپ انوسنٹ ہیں. حکومت اور پروزیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ پروف کرے کہ آپ نے جرم کیا. اس میں نیب کے قانون میں, دنیا کے نیب کے قانون, یعنی نیب نہیں کوئی اور نام رکھ لیں, دنیا کے فائنینشیل کرائمز کے قانون کے اندر یہ ہے کہ پروزیکیوشن نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ آپ کے نام کا اکاؤنٹ ہے نا, اس میں آپ کے پاسپورٹ کی تصویر ہے, یہ آپ کی پراپرٹی ہے, اور جب یہ ثابت ہو جائے پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی پیسہ کہاں سے آیا. بڑا صحیح اچھا قانون. یہ کنٹروورسیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے متعدد آپ نے میٹنگز چیئر کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے. آپ جب ابھی اس منصب پہ بھی فائز نہیں تھے پھر بھی آپ اس چیز کو لیڈ کر رہے تھے. اب قومی اسمبلی میں قرارداد آئی کہ اس بل کو جوائنٹ سیشن میں بھیجا جائے. فرض کیا بل پاس بھی ہو جائے, لیکن یہ متنازع طور پر پھر اس کو جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو وہ کنٹروورسی پھر آگے بڑھے گی. اچھا مشین بڑی سادی سی ہے, سمپل سی ہے, کوئی نئی نہیں ہے, بہت پرانی ہے, 50 سال پرانی ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں, اس کے اندر ایک کیلکولیٹر ہے, اس کے اندر ایک چھوٹا سا پرنٹر ہے, اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا کیا ہے کیلکولیٹر کہ آپ نے بٹن دبایا تو آپ کے نام کا پرچی چھپ گئی اور وہ بیلٹ باکس میں چلی گئی. کیلکولیٹر پر پتا ہے کہ کتنے بٹن کتنی دفعہ دبے, اور وہ پرچی کے اندر ہے کہ کس کو ووٹ کتنا پڑا. کمپلیکیشن ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں جی اس کے اندر. اچھا یہ سب نے بتا دیا, پہلے ایک تھا کہ ہیک ہو جائے گی, کوئی ہیک ہونے کا امکان نہیں ہے. اب آپ اعتراض کریں مجھ سے کہ جی اس کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے, میں اسی کو ایڈریس کر دیتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ کھول کر دیکھ لیں, اگر میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اور آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو ایکسپرٹس کو دکھا دیں کھول کر کہ اس میں ہوگا کیا بٹن دبنے سے. تو دنیا کے اندر اس کو کہتے ہیں سورس کوڈ, کہ مشین کا بٹن دبانے سے کیسے گنتی کرتی ہے مشین, یہ ہے سورس کوڈ. یعنی وہ جو پروگرام فیڈ کیا, پروگرام ہے نا, انسٹرکشن فیڈ کی گئی ہے, وہ سورس کوڈ ہے. اچھا فلپائن کمیشن نے مانگا تو دیا تو نہیں, سورس کوڈ ابھی بنا ہی نہیں, بنے گا. وہ فلپائن نے کیا کیا, فلپائن نے یہ کیا کہ 3 مہینے پہلے ان سے کہا کہ یہ سورس کوڈ ہے, یہ تم دنیا میں 10 15 20 کمپنیز ہیں جو اس کی ایک ایک باریکی ایک ایک لائن کو پڑھ کر بتا دیں گی کہ اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. 3 مہینے پہلے دے دیا. ٹھیک ہے جی, سب نے کنفرم کر لیا, اور انٹرنیشنل کمپنیز کے پاس خود چلے گئے نا, ہم نے نہیں بھیجا. اچھا انٹرنیشنل کمپنیز ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف ٹلٹ کر کے دے دیں, کلیئر دے دیں گی. اب دوسری بات آئی, آیا وہی سورس کوڈ آج کی مشین میں ہے یا نہیں ہے؟ نیکسٹ ہے, آج میرا الیکشن ہو رہا ہے جی جی ہے نا, تو میری 250 مشینیں ہیں کہیں رکھی ہوئی, میری سارے پولنگ اسٹیشنز کی یا جتنی بھی مشینیں ہیں. مجھے یہ اجازت ہونی چاہیے سارے پولنگ ایجنٹس کو, سارے کینڈیڈیٹس کو, کہ اس ویئر ہاؤس میں سے اپنی مرضی سے 250 مشینوں میں سے رینڈم کوئی اٹھا لیں, رینڈم سورس کوڈ نکال لیں, پوری مشین اٹھا لیں رینڈم. جی 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 ہے نا, پھر نظر رکھیں کہ ساری مشینیں جا کہاں رہی ہیں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اگر بھروسہ نہیں ہے تو نظر رکھو کہ یہ مشینیں ہماری ہیں, یہ ہماری کانسٹیٹوئنسی میں جا رہی ہیں, بندہ بھیجو ساتھ ساتھ. اچھا جو آج نکالا سورس کوڈ وہ آج تو ٹیسٹ نہیں ہوگا, مگر رکھ لو اپنے پاس, ٹیسٹ کرا لینا, اور اگر 10-15 دن کے اندر رپورٹ آ جائے تو رپورٹ پبلک کر دینا. اب رہ کیا گیا آپ بتاؤ, میں ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں, میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ اس کو کنفیوز کیوں کیا جا رہا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے چونکہ براہ راست آپ نے پوچھ لیا, ہاں شاید بھروسہ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, تو اسی لیے تو تیسرے آدمی کو بلا رہے ہیں نا. یعنی جب بھروسہ نہیں ہوتا تو مولوی صاحب بٹھائے جاتے ہیں کہ بھائی کنفرم کر لو لڑکی راضی ہے نا, گواہوں کو بلا لو, ہے نا, تاکہ بھروسہ تو مولوی صاحب پیدا کر دیتے ہیں نا. میں نے یہاں کہا کہ بھروسہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپنی سورس کوڈ کے حوالے سے
प्रोडक्ट वर्डिक्ट अच्छा, दे देंगे। इसी तरह प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ में नहीं। अच्छा, सियासी से मैंने निकाल लिया इसी वजह से जी, जी, जी। कि सियासत से अगर इसको अलग कर दें तो ये टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इतनी सिंपल सी चीज है। प्रेसिडेंट साहब मुझे ब्रेक लेना है। नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अफगानिस्तान के हवाले से, वहाँ जो कुछ हो रहा है, अब सर्दियां आ रही हैं, वहाँ खाने पीने की अशिया कम हो सकती हैं, विंटर हमेशा बड़ा हार्श होता है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, आलमी बरादरी वहां पर कैसे कंट्रीब्यूट करे और कौन आलमी बरादरी को परसुएड करे कि वहां भी इंसान रहते हैं। साथ साथ टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से यहाँ पाकिस्तान में बातचीत की जा रही है, मैं जरूर इस पे बात करूंगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। प्रेसिडेंट साहब, अफगानिस्तान में विंटर हमेशा हार्श रहा है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, ऑक्यूपेशनल फोर्सेज हो, तालिबान की हुकूमत हो, वहां पर करजाई साहब की हुकूमत रही, डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत रही। अभी तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। आलमी बरादरी कैसे उसको परसुएड किया जाए कि भाई वहाँ इंसान है, कंट्रीब्यूट करें आप। पाकिस्तान जितना रिसोर्स है वो तो कर रहा है पाकिस्तान। जितनी बहस मैंने अमेरिकन कांग्रेस के अंदर देखी है और सेनेट के अंदर और उनके अखबारात के अंदर, स्पेशली हियरिंग होती रही, उसके अंदर असल बात यह है कि ये फैसला कि जी इसको गवर्नमेंट को निकाल दिया जाए, जबकि आप ये भूलिएगा मत कि तालिबान ने एक ऑफर ये किया था, पहले तो ये कहा था कि ओसामा बिन लादेन जिसको आपने जिम्मेदार ठहराया है ट्विन टावर्स का, तो वो हमारा मेहमान है ना, और सबूत ने ये बैक इन 2001 ठीक है। उसके बाद आखिरी मुझे याद है, मगर ये भुला देते हैं लोग, आखिरी बात जब प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा पड़ा तो उन्होंने कहा जी हम इसको थर्ड कंट्री के हवाले भी कर देंगे। ठीक है, वो वक्त था कि इस चीज को यूटिलाइज कर लेना चाहिए था, है ना, कैप्चर कर लिया जाता। अच्छा, उन्होंने सऊदी अरब का नाम लिया था, है या कोई भी, वो चीज पर बात करना चाहिए थी। मगर हुआ ये कि एक्शन लिया गया और अफगानिस्तान के अंदर काबुल पर हमला हुआ और जो हुआ वो फिर, मगर इमरान खान और मेरी पार्टी दूसरे दिन यहाँ इस्लामाबाद में खड़े थे कि ये गलत हो रहा है। अब वेस्ट का क्या इंटरेस्ट है? मगरिब के 2-3 इंटरेस्ट हैं जो बड़े क्लियर हैं। एक इंटरेस्ट उनका ये है कि यहाँ पर खवातीन की तालीम वगैरह जारी रहे, ये उनका इंटरेस्ट नहीं है, हमारा भी है, ये मुसलमान का इंटरेस्ट भी है ना, ये अफगानिस्तान वालों का भी इंटरेस्ट है। तो इसके अंदर ये नहीं है कि उनकी वजह से होगा, जी जी जी, है, ये वहां बच्चियों का भी इंटरेस्ट है। अच्छा, और ये जो हमने तालिबान की जबानी सुना है, जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने ये कहा कि जी हम तालीम देंगे मगर सेग्रीगेटेड देंगे। ये तो पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर है ना, हमारे यहाँ भी होता है कि गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है ना, गर्ल्स स्कूल के अंदर ख्वातीन पढ़ाती हैं, बॉयज, है ना, हमारे यहाँ भी करते हैं। यूरोप के अंदर भी आपको अभी भी मिल जाएंगे सेग्रीगेटेड स्कूल्स, जितने कैथोलिक स्कूल्स हैं मिसाल के तौर पर, या चर्च रिलेटेड स्कूल्स हैं, वो सेग्रीगेटेड हैं, है ना, बहुत सारी जगहों पर। तो लिहाजा ये उनके कल्चर पर छोड़ देना चाहिए। ये तकलीफ दे बात नहीं है मगरिब के लिए, ठीक है ना। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक ही क्लास के अंदर अगर मर्द उस्ताद, अगर हम अलग अलग क्लासें नहीं कर सकेंगे तो पर्दा खींच देंगे। अच्छा, तो एक तो तालीम का मामला है जिसके अंदर उनकी इंटेंशंस को सपोर्ट कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया की ख्वाहिश, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की, इंक्लूडिंग तालिबान की अपनी भी थी, जो इन्होंने कहा था कि वो एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनाए जिसके अंदर सारे इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, जिसके अंदर सब लोग, ये अमन का रास्ता यही है, अमन का रास्ता यही है ना, तो उनको मौका दिया जाए। तीसरी बात यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन मदद है, ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दुनिया तारीफ करती है कि जो इनखलाब हुआ डिप्लोमेट्स का, अपने उन लोगों का, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और सब तारीफ भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो है अफगान हुकूमत के 11 अरब डॉलर जो बाहर फ्रोजन है, फ्रीज कर दिए जाए। अच्छा, इनको तो अगर फर्ज करें, देखिए हर तहरीक के अंदर और हर गवर्नमेंट के अंदर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बीच वाले होते हैं और मॉडरेट होते हैं, हर जगह, हर ग्रोह के अंदर। तो लिहाजा अगर आपने उनको ज्यादा आइसोलेट किया
تو ان کا جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے وہ طاقتور ہو جائے گا. تو لہذا یہ بڑا اچھا موقع ہے. مگر دنیا ایک عجیب کہانی کی طرف جا رہی ہے. دنیا نے ایک نئی بیٹل اٹھا لی ہے. اب جو ہے ان کی نظر میں چائنا آ گیا ہے. اچھا, اب جو چائنا آ گیا ہے, دنیا کو اس وقت گلوبل وارمنگ ہے, پانی کی قلت ہے, بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں. ہاں, بڑے بڑے چیلنجز ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی مختلف اور سپیشیز ہیں, انسیکٹس ہیں, سب تباہ حال ہو گئے. یہ آپ معلوم ہے وائرس کس کس انداز سے نکل کر آ رہا ہے. وائرس کا علاج بڑی دیر سے ہوتا ہے. آپ کو ہیپاٹائٹس کا وائرس کا نام یاد ہے, ایڈز کے وائرس کا نام یاد ہے, بالکل ہے نا, ڈینگی وائرس ہے, کووڈ وائرس ہے. یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ وائرل جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. مجبوراً دنیا نے کوآپریٹ کیا کووڈ کے اندر. پھر بھی وہ کولڈ وار چلتی رہی کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ چائنا وائرس ہے, پھر کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کو اس وقت اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس وقت لوگوں کو جوڑے. یہ بڑی بڑی رائیولریز دیکھو, صرف افغانستان کے اندر کہتے ہیں $2.5-3 ٹریلین خرچ ہو گیا. $2.5-3 ٹریلین دنیا کی بھوک ختم کرنے کے لیے کافی تھا. دنیا کی بھوک ختم کرنے کے لیے. ابھی جو بات ادھر پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات, آپ نے بھی ایک انٹرویو میں ہنٹ دیا تھا, یہ کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے معاملہ؟ بھائی صاحب, میں نے جو دیا تھا وہ بغیر انفارمیشن کے ساتھ اپنے دل کی بات کی تھی, اور بڑی جینوئن بات کی تھی. میں نے اخبار میں پڑھا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سلسلے کی کڑی نہیں ہے نا. میری پارٹی کے اندر ہماری رائے, عمران خان صاحب کی رائے ان چیزوں کے اندر بڑی بیلنس رہی, اور ہم ساتھ ساتھ اسی طرح سے چلتے رہے. تو ان سے میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی. میں نے جو رائے دی تھی وہ کسی نے سوال یہ کیا کہ کوئی ایمنسٹی کا امکان ہے. جی جی جی. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو, صلح حدیبیہ ایک مثال ہے جس کا ہم افغانستان والوں کو بھی کہہ رہے تھے 4-5 مہینے پہلے سے. میرے انٹرویو میں آپ نے سجیسٹ کیا تھا کہ طالبان کو فتح مکہ سے اور صلح حدیبیہ سے سبق سیکھے. ابھی تو کابل فال نہیں ہوا تھا جب آپ نے یہ فرمایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, میں نے یہ کہا اس انٹرویور کو کہ میں نے کہا کہ جن لوگوں نے کرائم نہیں کیا, ٹھیک ہے, کرائم کمٹ نہیں کیا, مطلب بالکل کلیئر بات ہے میری, جن لوگوں نے کرائم نہیں کمٹ کیا, جو پاکستان کے آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, جو ہتھیار ڈال دینا چاہتے ہیں, ہے نا, ان کے ساتھ تو پاکستان کو کوئی قانون ہے ہی نہیں جو ان کو روک سکے. کوئی قانون ہے؟ صرف یہ کہ تم طالبان نام کی آرگنائزیشن کے اندر تم اس کے ممبر تھے تو ممبرشپ رجسٹر دکھایا جائے, ہے. مگر جس نے کرائم نہیں کیا اس کو آپ ثابت کیسے کریں گے کہ اس کو سزا ملے؟ ایگزیکٹلی. جس نے کرائم نہیں کمٹ کیا, جس نے ہتھیار ڈالے, جس نے پاکستان کے آئین کو فالو کیا, وہ تو پاکستانی ہوا نا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے گفتگو شروع ہو سکتی ہے. جی جی. البتہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے نا, اس معنی کر کے جی طالبان پاکستان نے اے پی ایس جیسا گھناؤنا جرم کیا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا, جنہوں نے کروایا, ان کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا نا, ان کو تو پکڑے ہی جانا چاہیے مثال کے طور پر, ہے. مگر بہت سارے پیریفری میں ہوں گے. تو یہی بات پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی. اچھا, اور طالبان افغانستان نے اس کا راستہ کھولا. کیا راستہ کھولا؟ جب میں نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو طالبان ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے, ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرو. نمبر 1, یہاں سے ہماری زمین نہیں استعمال ہوگی. دوسرے انہوں نے کہا ان کو ہم اپنے ریفیوجی سمجھتے ہیں. 2 بات. تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی حکومت کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرو. یہ انہوں نے کہا تھا. جی جی. تو اسی کے اوپر میرا ری ایکشن تھا. پھر پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے نا, جس کے اندر کہ جی بات چیت چل رہی ہے, مگر میں ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں. وارننگ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ یہ بات چیت جو ہے, جیسے برٹش گورنمنٹ نے آئرش ریپبلکن آرمی سے بات کی تو اس بات چیت کو بار بار اخبار میں نہیں رکھا. انہوں نے 8 سال بات چیت کی. جب کوئی چیز سکسیسفل ہونے کے ناطے آئی پھر وہ بات کی. میں آپ کو پرانی بات چیت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی 2014-15 میں
तालिबान के साथ एक नेगोशिएशन शुरू हुए थे। जी, जी, याद है आपको? बिल्कुल। आर्मी एक्शन से पहले ऐसे ही। वो लास्ट मौका था कि भाई अमन को बातचीत रास्ता करो। दिया जाए, ऐसे ही। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात किए और तालिबान की तरफ से कुछ लोग आए। पहली और जो हमारी तरफ से लोग बात कर रहे थे उनको टीवी का शौक था। उन्होंने टीवी पर आकर ये कहा कि ये जो तालिबान है इन्होंने तो इस्लामी रियासत के हवाले से कोई बात ही नहीं की। इन्होंने तो सिर्फ लोकल बातें की कि जी तालीम के अंदर लड़कियों की तालीम मखलूत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए जनाब। और मुझे जैसे ही मैंने वो इंटरव्यू सुना तो मैंने कहा कि देखो ये पब्लिक में बातें करने की नहीं है जब तक किसी डील पर ना पहुंच जाए। दूसरे ही दिन तालिबान ने कहा बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हमारी तो डिमांड ही इस्लामी रियासत थी। तो आप देखें, तो लिहाजा मैं जो वार्निंग दे रहा था वो ये कि इसके ऊपर ये अच्छा हुआ कि एक डिबेट माशरे में शुरू हो गई है और पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए, है ना, पब्लिक में भी डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, पार्लियामेंट में होनी चाहिए। हाँ, क्यों पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए माशरे में। आपको मैं एक मिसाल देता हूं जो तकलीफ दे मिसाल है। वो तकलीफ दे मिसाल ये है कि कुछ लड़कियों ने इंग्लैंड से और यूरोप से इन्होंने जज्बात में आकर गलत फहमी की बुनियाद पर, गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम की बुनियाद पर इन्होंने शादियां कर ली सीरिया में। याद सुना है ना आपने? जी जी बिल्कुल, है ना, जहादी ब्राइड्स के वाला जो मामला। जी हाँ, जहादी ब्राइड्स के लाने लगी। इनके बच्चे भी पैदा हुए जिनसे इन्होंने शादियां की थी, वो चल बसे हैं। मगर बड़ी सख्त डिबेट चल रही है कि आया वे पैदा ही बरतानिया में हुई मिसाल के तौर पर। जी जी जी। मगर बड़ी सख्त डिबेट उस माशरे में है कि इनको हम आने दें या ना आने दें। उन्हीं के सिटीजन एग्जैक्टली है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये डिबेट कभी आसान नहीं होगी। ये तकलीफ दे है, जिनके लवाहिकीन मरे, है ना, जो बम ब्लास्ट में मरते रहे, इधर मरे उधर मरे, शहीद हुए, है ना। तो ये बड़ा तकलीफ दे है, लिहाजा इसके अंदर बड़ी बुर्दबारी के साथ डिबेट जरूर करनी चाहिए। और जब हुकूमत जो मुज़ाकरात अगर कर रही है तो वो किसी खदोखाल पर आ न जाए मुज़ाकरात, तब तक वो पार्लियामेंट में वो मुज़ाकरात पर डिबेट ना हो। वैसे हो कि क्या करना चाहिए, जी जी। मगर एक्चुअली शिकों के ऊपर कोई डिक्टेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए जब तक मुज़ाकरात कहीं पहुंच ना जाए। तो पार्लियामेंट को भरोसे में लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आज हमारे रूबरू थे और बिल्कुल वजाहत के साथ उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को भरोसे में लेना चाहिए, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाना चाहिए और मुआशरे में बाकायदा टीटीपी के हवाले से डिबेट होना चाहिए। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।